اسرائیل کی غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، یرغمالیوں کی واپسی کے بغیر غزہ پر وحشیانہ بمباری۔ حماس کے کئی اہداف پر صہیونی فورسز کے 100 سے زائد راکٹ حملے۔ صبح سے جاری حملوں میں اب تک 42 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 68,116 ہو گئی، 1,70,200 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی کی 47 خلاف ورزیاں کی ہیں۔ غزہ میں حماس کے درجنوں اہداف کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کی تصدیق، اسرائیل کا جنوبی غزہ میں 2 فوجیوں کی ہلاکت کا الزام۔ حماس نے اسرائیلی فوج پر حملوں کا الزام مسترد کر دیا۔ بیان میں کہا، رفح پر اسرائیلی فوج قابض ہے، تمام مزاحمتی گروہوں سے رابطے منقطع ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں امداد کی رسائی بھی روک دی۔ حماس وفد خلیل الحیہ کی سربراہی میں قاہرہ پہنچ گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس وفد امن معاہدے پر مزید پیش رفت کے لیے قاہرہ پہنچا ہے۔ بھارت کی سازشیں ناکام، دوحہ مذاکرات کامیاب، پاکستان اور افغانستان کا فوری جنگ بندی پر اتفاق۔ قطر اور ترکیہ کا ثالث کا کردار، دونوں ملکوں کا پائیدار امن کے لیے میکانزم قائم کرنے پر اتفاق۔ مذاکرات کا پہلا دور 13 گھنٹے تک جاری رہا۔ پاکستان نے فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا۔ جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا۔ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ اقدامات دونوں ملکوں میں سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ دونوں ملک آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس منعقد کریں گے۔ قطری وزارت خارجہ کا بیان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ثالثی پر ترکیہ اور قطر سے اظہار تشکر، کہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فوری بند ہوگا۔ دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کے درمیان ملاقات ہوگی، تفصیلی معاملات پر بات ہوگی۔ سعودی عرب قطر ترکیہ کا پاک افغان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سعودی عرب کا امن استحکام کے فروغ کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ دوحہ مذاکرات میں طے پانے والا معاہدہ خوش آئند ہے۔ دونوں ممالک نے امن و استحکام مضبوط بنانے کا طریقہ کار طے کیا۔ دونوں برادر ممالک میں امن و خوشحالی کی خواہش رکھتے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں مستقل امن قائم کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے قطر اور ترکیہ کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم کا پاک افغان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ یہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہیں۔ برادر ملک قطر اور ترکیہ کی تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں، جس کی میزبانی ترکیہ کی طرف سے کی جانے والی اگلی میٹنگ میں کی جائے گی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف اٹھنے والی دہشت گردی کے خطرے سے نپٹا جا سکے گا۔ پی ٹی آئی کا پاک افغان امن معاہدے کا خیر مقدم۔ مسعود قیصر کا کہنا ہے، تحفظات کو باہمی اعتماد اور تعاون سے حل کیا جانا چاہیے۔ دہشت گردی کے خاتمے اور تجارت کے فروغ کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ پاک افغان تجارت سے ترقی و خوشحالی کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ مزمل اسلم نے کہا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر معاہدہ خوش آئند ہے۔ وفاقی حکومت نے گندم پالیسی کی منظوری دے دی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں 62 ملین ٹن گندم کے ذخائر حاصل کریں گی۔ گندم خریداری 3500 روپے فی من عالمی درآمدی قیمت کے مطابق کی جائے گی۔ نئی گندم پالیسی کے تحت کسانوں کو مناسب قیمت دی جائے گی۔ حکومت مستحکم ذخائر اور کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک سٹاک خریدے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گندم پالیسی سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی شریک نہ ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پالیسی کا مقصد عوامی مفادات کا تحفظ اور کسانوں کے منافع کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت کسانوں کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے۔ گندم پالیسی زرعی ترقی کو فروغ دے گی، کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ پالیسی غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ کسانوں کی فلاح و بہتری کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کسان پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
افغان طالبان و فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، گرفتار خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات۔ افغان طالبان و فتنہ الخوارج کی جانب سے کم عمر افغان نوجوانوں کا دہشت گردی کے لیے استعمال۔ ایف سی ساؤتھ نے جنوبی وزیرستان میں خودکش بمبار گرفتار کر لیا۔ خودکش بمبار کی نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے شناخت۔ نعمت اللہ افغانستان کے صوبے کندار کا رہائشی جوہریہ مدرسے کا طالب علم اور حفظ کر رہا تھا۔ گرفتار خودکش بمبار نے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ مدرسے میں کچھ لوگوں نے کہا پاکستانی فوج کے خلاف جہاد جائز ہے۔ ہم 40 لوگ خوست میں اکٹھے ہوئے اور براستہ چبہار پاکستان میں داخل ہوئے، پھر برون جنوبی وزیرستان گئے جہاں طالبان کا مرکز تھا۔ ہمارا کمانڈر عمر حماس تھا جو خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا۔ تربیت میں سکھایا گیا گاڑی پر خودکش حملہ کیسے کرنا ہے، تربیت دی گئی چیک پوسٹ پر اور فوج پر کیسے خودکش حملہ کرنا ہے۔ تربیت کے دوران وہاں اذان کی آواز سنی، مجھے احساس ہوا پاکستانی فوج پر خودکش حملہ کرنا حرام ہے۔ بمبار کے انکشافات سے ثابت ہو گیا افغان طالبان کم عمر نوجوانوں کی مذہبی اور ذہن سازی میں ملوث ہیں۔ کم عمر نوجوانوں کو پاک فوج کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں پر اکسایا جاتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ شہباز شریف کی موجودہ سیاسی و ملکی صورتحال پر نواز شریف کی بریفنگ۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کو اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر تفصیلی گفتگو، فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشن اور پاکستان اور چین میں خلائی تعاون کا نیا باب رقم، پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل، پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 لانچ کر دیا گیا، سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیا گیا اور ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ذریعے منصوبہ بندی ماحولیاتی نگرانی میں مددگار ثابت ہوگا، جنگلات کی کٹائی، آلودگی، سیلاب، گلیشیئر پگھلنے، لینڈ سلائیڈز کی مانیٹرنگ میں معاونت فراہم کرے گا اور انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی میں نئی راہیں کھلیں گی، فصلوں، مٹی اور پانی کے معیار کی درست نگرانی میں مددگار ہوگا۔ سیٹلائٹ سے سی پیک منصوبے میں جغرافیائی خطرات کی نشاندہی میں مدد ملے گی۔ رواں سال خلا میں بھیجا گیا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ پاکستان کا مشن قومی خلائی پالیسی اور ویژن 2047 کا ایک اہم سنگ میل قرار۔ پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 دستہ آذربائیجان پہنچ گیا۔ دستہ دو طرفہ مشق انڈس شیلڈ الفا میں شریک ہوگا۔ طیاروں نے پاکستان سے آذربائیجان تک نان سٹاپ پرواز مکمل کی۔ دوران پرواز فضا میں ایندھن بھرنے کا کامیاب مظاہرہ، مشق دونوں فضائی افواج کے تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی۔ ISPR مہنگائی کے تیز چال، عوام بحال، ٹماٹر ٹرپل سنچری کے بعد بھی ناٹ آؤٹ، قیمت 350 روپے فی کلو سے بڑھ گئی۔ ٹماٹر کے سرکاری نرخ 175 روپے فی کلو مقرر، انتظامیہ اپنے ہی نرخوں پر فروخت یقینی بنانے میں ناکام۔ درجہ دوم ٹماٹر بھی 200 سے 250 روپے فی کلو میں دستیاب۔ آلو اور پیاز کا حکومتی نرخ 85 روپے کلو، مارکیٹ میں 100 روپے کلو میں فروخت جاری۔ لہسن، ادرک، شملہ مرچ سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر۔